اور سید رضی، یہ دونوں درجے اجتہاد پر پہنچے شیخ مفید کی شاگردی میں۔ ایک نے نہج البلاغہ جمع کیا اور ایک امور تشیع کی نگربانی کرتا رہا، فتویٰ صادر کرتا رہا، اپنے زمانہ کا واحد مرجع تقلید علم الہدیٰ سید مرتضیٰ۔ تو بڑے بھائی کے ذمہ تھی نماز جماعت، چھوٹے بھائی نماز جماعت میں آتے تھے، نماز جماعت میں آتے تھے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ عام مسلمان جو عقیدہ پیغمبر کے لیے نہیں رکھتا، وہ باتیں شیعہ کے عالم کی ہاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ میں کہہ رہا ہوں، شیعہ کے عالم کی ہاں پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ سید مرتضیٰ نے اپنی مادر گرامی سے شکایت کی، کہا آج نماز جماعت میں رضی شریک نہیں ہوئے، نماز جماعت میں رضی شریک نہیں ہوئے۔ کہا اچھا آنے دو، ہم بات پرسی کریں گے۔ جب رضی آئے تو ماں نے کہا کیوں بیٹا تم آج مغرب کی جماعت میں شریک نہیں تھے؟ کہاں، بالکل شریک تھا۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ یہ تو کہتا نماز جماعت میں شریک تھے، آپ کہتے نہیں۔ کہاں ماتے گا، ہم شریک تو تھے مگر نیت ارادہ کی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان نیت کیا کرتا ہے یہ غیب کی بات ہے۔ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ نیت ارادہ کی ہے؟ اتنے بلند پائے کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا نیت ارادہ کی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا رضی کیا تم نے نیت فرادہ کی تھی؟ کہاں فرادہ کی تھی؟ کیوں فرادہ کی نیت کی تھی؟ کیا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی جب نماز پڑھا رہا ہے تو اثناء نماز میں خون میں غوطہ ور ہو رہا ہے، اس لیے میں نے فرادہ کی نیت۔ بڑے بھائی سے ماں نے رجوع کر کے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک مسئلہ ٹیڑھا تھا، حیض کا میرے پاس آیا تھا، حیض کا مسئلہ میرے پاس آیا تھا، اس کا جواب سمجھ میں نہ آیا تھا تو بار بار سوچ رہا تھا، تو نماز میں بھی گیا تو وہی مسئلہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا، وہی خیال آ رہا ہے کہ اس مسئلے کا فتویٰ کیا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خیال آتا ہے، رضی جیسے انسان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے، علم الہدیٰ جیسے جلیل القدر عالم کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے، تو خیال مبطل نماز نہیں ہے۔ جب خیال آتا ہے اور جب کوئی روک دے تو اور آتا ہے، جب کوئی روک دے تو اور آتا ہے، لہذا کوئی تیار نہیں ہوا۔ جب کوئی تیار نہیں ہوا تو اس منزل میں وہی آگے بڑھا جو دعوت ذوالشیرہ میں آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ایسی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ اثناء نماز میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ پیغمبر نے کہا یا علی بسم اللہ، صلوات بھیجو اور محمد علی نے نماز پڑھنا شروع کی۔ ادھر علی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر تمام اصحاب کی نگاہیں چہرے نبوت پر ہیں۔ حالانکہ نبی نے کیا کہا تھا؟ النظر الی وجہ علی نے بات، علی کے چہرے پر نہیں ہے، نبی کے چہرے پر نگاہیں مرکوز ہے اصحاب کی۔ ہم نے پوچھا علی کے چہرے کی طرف مرکوز کرو تو عبادت ہو جائے گی،
یہ نبی کی چہرے کی طرف کیوں مرکوز ہے آپ کی نگاہیں؟ کہا اس لیے کہ اگر علی کی نماز میں کہیں گڑبڑ ہوگی تو نبی کا چہرہ متغیر ہوگا، اور اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ علی کے دل میں خیال آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو تمام اصحاب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر علی کو دیکھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سیرت نبوی یہ ہے کہ علی کی طرف نگاہیں مرکوز ہو، سیرت صحابہ یہ ہے کہ نبی کی طرف نگاہیں مرکوز ہو، تو عبادت وہی ہوگی جہاں علی کی طرف نگاہیں ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو علی نے نماز پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا سورہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پورا سورہ، پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر دونوں سجدے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ نبی کے چہرے پر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، دوسری رکعت ہو گئی، پہلی رکعت ہو گئی، اصحاب کی نگاہ ہے چہرے نبوت پر، اور ایک دوسرے سے آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں، دیکھو ہم تو نہیں پڑھ سکے، ابھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے، ان کی بھی نماز جائے گی۔ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، کنارے کر رہے ہیں۔ دوسری رکعت شروع ہوئی، علی نے دوسری رکعت بھی پورے اطمینان کے ساتھ پڑھا، دونوں سجدے ہو گئے۔ اب علی نے تشہد پڑھنا شروع کیا، علی کی نماز کمال کی منزل تک پہنچ رہی ہے، اصحاب کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں کہ علی نمبر اول پر جا رہے ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن جب سلام کی منزل پر آئے اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نبی کے چہرے میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہوا، اصحاب مسکرانے لگے، ایک دوسرے کے کہنیوں سے اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو اب علی کی نماز گئی۔ مگر جب علی کی نماز تمام ہوئی تو علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف وجدت صلاتی، اے اللہ کے نبی آپ نے میری نماز کو کیسا پایا؟ کہا ہاں تمہارے دل میں آخر نماز کا کوئی خیال نہیں آیا، لیکن جب سلام پر پہنچے تو تمہیں خیال آیا، یا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ پیغمبر نے علی سے کہا کہ علی تم بتاؤ تمہارے دل میں کیا خیال آیا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ یہ علی کی نگاہ التفات تھی، آج سے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ اگر علی بتا دیتے تو لوگ کہتے کہ نبی نہیں جانتے تھے، علی نے بتایا۔ تو علی نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتا دیں تاکہ تاریخ میں آ جائے کہ نبی عالم بالغیب ہوا کرتا ہے۔ لہذا نبی نے بتانا شروع کیا اور کہا کہ تمہاری نماز یہاں تک تشہد تک صحیح تھی، مگر جب سلام پر پہنچے تو تمہارے دل میں خیال آیا۔ کہاں یا رسول اللہ خیال آیا، یا رسول اللہ خیال آیا۔ جب خیال آیا تو کیا ہوئی تمہاری نماز؟ کیا تمہاری نماز گئی نہیں؟ نبی نے پوچھا کیوں نہیں گئی؟ کہا اس لیے نہیں گئی کہ خیال تو آیا تھا مگر دنیا کا نہیں آیا تھا، آخرت کا خیال آیا تھا۔ کیا خیال آیا تھا؟ یہ خیال آیا تھا یہ سارا مال لے لوں گا، غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو یہ خیال دنیا کہاں، یہ تو خیال آخرت ہے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج شب جمعہ ہے، شب عبادت ہے، شب عبادت، شب تذکرے سید الشہداء۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں مظلوم کی بارگاہ میں۔ کیا قربانی امام حسین نے پیش کی؟ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک کوئی بشر ایسے قربانی پیش نہیں کر سکتا جو حسین مظلوم نے کربلا میں قربانی پیش فرمائی ہے۔ یہ مختصر سا کاروان حق
2 محرم کو والد کربلا ہوتا ہے. جب حسین کا